ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم برکت واسطے درود پاک پڑھنا والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رونق محفل مجاہد ملت اسلامیہ حضرت علامہ صاحبزادہ رضا المصطفیٰ نورانی صاحب کی رحمتہ، معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس خالق و مالک نے مینوں اور آپ آج کی بابرکات محفل پاک کے اندر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ خطیب اسلام جناب مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ جواد المصطفیٰ فرم صاحب نے بڑی محبت کے نال حکم فرمایا کہ بزم انوار رسالت پاکستان کے تحت انہاں عظیم لوگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جنہاں نے میدان کرب و بلا کے اندر اپنے خون کے نال اسلام کو ایسی تربیت عطا فرمائی کہ قیامت تک اسلام کا جھنڈا بلند و بالا رہے گا۔ غلام ہونے کے ناطے انہاں کی بارگاہ میں دروداں کے گہرے سلامہ کے حال پیش کرنا چاہتے ہیں اور خواہش ہے کہ عوام تک، حضور کے علماء تک انہاں کی قربانیاں کا مقصد اور انہاں کا پیغام اس کو پہنچایا جائے۔ میں نے وعدہ کیا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے وعدہ مطابق حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح علامہ صاحب نے بیان فرمایا کہ لاک ڈاؤن کے بعد آپ کے اس علاقہ کے اندر کی پہلی محفل ہوئی۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے اپنے بندیاں کے اپنے گھر کے دروازے پھر کھول دیتے۔ میرے مالک نے پوری کائنات کو ایک پیغام دیتا ہے کہ تکبر اور بڑائی چھوڑ دیتے، میں ختم کر دیا۔ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کی روڈاں پہ وہ لوگ بھی نظر آئے کہ جنہاں نے بینراں تے لکھیا سی میرا جسم اور میری مرضی۔ پھر میرے رب نے جدوں اپنا آپ دسیا تو دنیا میں سبق دے دیتا، دنیا بھی رب دی ہے تے مرضیاں بھی رب دی ہیں۔ اس کی مرضی تو بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ آؤ اپنے اللہ کو راضی کریے۔ اج تو اسلامی نئے سال کا پہلا دن ہے اور الحمدللہ اس پہلے دن بھی سانوں ایک تو اس محفل کی سعادت کو نصیب کیتا جا رہی ہے اور دوسرا جمعہ کی مبارک کی مقدس ساعتیں بھی اللہ نے نصیب فرمائیاں۔ اس بات کی دعا کرو کہ یہ سال جس کا آغاز جمعہ اور ذکر حسین اور پھر اسلامی سال کا انداز دیکھو کہ ہر سال اسلامی سال کا جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلا سلام حضرت فاروق اعظم کو کر کے طلوع ہوتا ہے، فاروق اعظم کی عظمتوں کو سلام ہوتا ہے تو اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سال کے مقدس اور پہلے دن اور دوسرے چاند کی تاریخ کو اپنے اللہ کے نال وعدہ کریے اور پھر دعا بھی کریے، اے مالک اسی کوشش کریں گے لیکن توفیق تے تو دینی ہے۔ اس سال میں ایسی توفیق دے دے ساری کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اس سال کے اندر ایسی توفیق دے دے ہر روز سارے گھر وچوں تلاوت قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ حضرات گرامی اسی حسینی ہون دا جس کو پوچھو وہ کہتا ہے کہ میں حسینی ہاں، جس کو پوچھو کہتا ہے کہ میں حسینی ہاں۔ ہر انداز نال لوگ ذکر حسین کر رہے ہیں اور پھر محرم آتا ہے تو ذکر امام علی مقام زیادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ محرم میں کی ہوتا ہے لوگ لباس تبدیل کرتے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں محرم لباس تبدیل کرن دا مہینہ نہیں سی، محرم کردار تبدیل کرن دا مہینہ سی، محرم اپنی اصلاح کرن دا مہینہ سی۔ اسی کیا حسینی بنن دے قابل ہاں؟ کیا ساڈا انداز امام علی مقام امام حسین کی طرح ہے؟ کسی عاشق نے بڑے مزے کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے کربلا والوں
امام بیمار بچی روندی چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ وہ مدینہ کہ جس مدینے میں دیکھن واسطے عاشقاں دے دل ترسدے اور تڑفدے رہندے نے اور ہر حاضری تے عاشق اے التجا کردے نے آقا میری آخری حاضری نہ ہوئے، حسین اس یقین نال چھوڑ کے جا رہے ہیں میں زندگی کا آخری سلام کر کے جا رہے ہیں، پھر میں حسین مدینے نہیں آواں گا۔ آخر کیوں چھوڑیا؟ مکہ کیوں چھوڑیا؟ لوگ احرام پہن کے حج کرنے واسطے آ رہے سن، حسین سر سے کفن رکھ کے کربلا کیوں چلے گئے؟ امام نے اپنے بچے ذبح کیوں کرائے؟ امام نے بھائیاں دیا بوٹیاں کیوں دیکھیاں؟ علی دے خاندان دے افراد ذبح کیوں کرائے؟ نبی دے صحابہ دیا اولاداں نو ذبح کیوں کرایا؟ حضور دے 12 صحابی کربلا کیوں شہید ہوئے؟ صحابہ دی اولاد کربلا کیوں شہید ہوئی؟ علی المرتضیٰ دے 9 بیٹے کربلا دے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیوں ہوئے؟ امام عالی مقام نے اپنا باغ، اپنے بھائی حسن دا باغ، اپنی بہن زینب دا باغ کربلا کیوں لٹایا؟ اس بات سے کبھی غور کیتے؟ کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، کربلا والوں کے مقصد کو سبھی بھول گئے، چند آنسو تو بہے تشنا لبی بھول گئے، اہل ماتم کو فقط سینہ زمین یاد رہی اور پیغام حسین ابن علی بھول گئے۔ کیا آسان زہرا کے لال کے پیغام کو یاد رکھیں؟ حسین قربانی کیوں کی؟ میرے بھائیوں کربلا کا تصور کرو، آج سورج نکلیا ہوئے تو کتنی تپش ہے، پانی موجود مگر سورج کے اندر اس کی تپش کے اندر سورج اور دھوپ کے اندر کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی بھی 3 دنوں کا بن گیا، زہرا کا لال بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، بچیاں کے بھائیاں کے دوستاں دیا لاشاں کیوں چکیاں؟ جس دین کی عزت بچانے واسطے زہرا کے لال نے قربانیاں دیتیاں سن، کیا آسان نے اس دین کی عزت بچائی ہوئی؟ کیا ساڑھے قدم نقشے قدم حسین کے لئے؟ کیا ساڑھی گفتگو امام حسین کے حکم کے مطابق ہے؟ تو میرے بھائیوں اسی کس سمت جا رہے ہیں؟ حالات آپ کے سامنے نہیں، مسلمان ایک دوسرے سے دستوں گریبان ہو چکے ہیں، ایک دوسرے نو اہل سنت کو خارج کیتا جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ذکر حسین ہر انداز میں اپنایا جا رہی ہے، لیکن کردار حسین کی کمی ہے، امام عالی مقام کے پیغام کی کمی ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ، زہرا دا لال کربلا کے تپتے میدان نو سجدے کے نال آباد کر دے گے، تو پکھے اور اے سی بھی سجدہ نہ کرے تو پھر حسین دا نام لینے کا اسی حق کو نہیں رکھتے۔ دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت اور حضور کی آل اور اصحاب کی محبت بھی جان والو، قرآن کریم دا پیغام ہے، اللہ رب العزت کا سپریم آرڈر ہے، میرے رب نے اپنے بندیاں نو ایک حکم دیتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کو جو دے دے اس کو لے لو، اور جس کو منع کر دے دے اس کو رک جاؤ، جو میرا محبوب عطا کرے اس نو لینا ہے اور جس کو منع کرے اس کو رک جانا ہے۔ سادہ جیا ترجمہ سمجھان لگا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں تھوڑی چولی بولی جائے تو ٹکڑے میرے محمد دی نظر آنے چاہیے، تھوڑے دامن میں خیرات میرے مصطفیٰ دی نظر آنی چاہیے۔ محرم الحرام اس مدینہ کے حوالے دے نال ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، اس کے حوالے دے نال میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو حضور نے اپنی آل اور اپنے اصحاب کے بارے سن حکم دیتے ہیں، کیا اسی اس کے کاربن ہیں؟ کیا سارا عمل ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آل کی بات کرنے کا فرمایا، اور آل مصطفیٰ کو اتنی عظمت و شان والی، حضور نے فرمایا میں 2 وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، وزنی چیزاں، ایک قرآن، ایک میری آل، انہاں دا دامن پکڑے رکھنا، انہاں دے نال وابستہ رہنا۔
تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو گے، کیونکہ دو وزنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن اور ایک میری آل۔ یہ بہت وزنی نے، دنیا بدل سکتی ہے، یہ نہیں بدل سکتے، دنیا ہلائی جا سکتی ہے، یہ نہیں ہلائی جا سکتے، نہ قرآن بدل سکتے نہ میری آل بیت بدل سکتی ہے، بس انہاں دے نقش قدم پہ چلنا۔ پھر زمانے نے دیکھیا کہ دنیا کے بادشاہاں نے زور لگا لیا مگر قرآن بدل نہ سکے، دنیا کی حکومتوں نے زور لگا لیا مگر قرآن نہ بدل سکے، کیونکہ قرآن وزنی سی، بدلیا نہیں جا سکتا۔ یزیدیت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا سی، حسین بھی نہ بدل سکیا، مرزائیت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مہر علی شاہ نہ بدل سکیا۔ تو یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے دو چیزاں ایسیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اکھاں بند کر کے انہاں تے یقین کر لینا کہ تمہیں جنت وال ہی لے کے جان گے، کیونکہ رستہ بدل نہیں سکتے۔ تو کیا انہاں دو چیزاں نال ساڈا تعلق ہے؟ قرآن اور آل بیت اتنا مضبوط تعلق ہے انہاں دا آپس میں کہ تواڈے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے قرآن کا ساتھ چھوڑ دیں گے مگر یاد رکھنا نہ قرآن میری آل کو چھڑے گا نہ میری آل قرآن کو چھڑے گی۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی نام رہیں گے اور قیامت کو بھی نام رہیں گے۔ میری آل جب حوض کوثر سے میرے کول آئے گی تو اس وقت بھی قرآن میری آل نال ہوئے گا۔ تو دیکھو انہاں دا آپس میں کتنا گہرا تعلق۔ حضور نے فرما دیتا قرآن اور آل اکٹھے رہیں گے۔ حسین نے دکھا دیتا کہ نانا جو تسی فرما دیتا ہے اور اسی کی عمل ہوئے گا۔ حسین مدینے رہے گا، قرآن بھی مدینے رہے گا۔ حسین مکے جائے گا، قرآن بھی مکے جائے گا۔ حسین کربلا جائے گا، قرآن بھی کربلا جائے گا۔ حسین خنجر تھلے سجدہ کرے گا، قرآن بھی نال نظر آئے گا۔ دھڑ کربلا رہ جائے گا، حسین نیزے تے چڑھ جائے گا، قرآن اتنے بھی حسین نال نظر آئے گا۔ تو انہاں دا آپس میں اتنا گہرا تعلق۔ تو آقا کریم نے فرمایا انہاں دے نال رہنا۔ تو حضرات گرامی کیا اسی قرآن دے نال ہاں؟ کیا اسی حضور دی آل بیت دے نال؟ کی مطلب کہ انہاں دے احکامات پہ عمل کرتے ہیں؟ قرآن کی وابستگی کیوں ضروری ہے؟ توجہ، عوام کا مزاج ہوتا ہے کہ خطیب اس نو قرآن اور حدیث کا پاویں پتہ نہ ہوئے انہوں کربلا دے شیر دوڑے مائیے کے یاد ہونے چاہیے نے کہ اس خصوصاً محرم کے اندر جتنا کوئی زیادہ جھوٹ بول سکتا ہوئے انہوں اتنا کامیاب تصور کیا جاتا ہے۔ اور میں کہنا ہے بہت بڑی زیادتی ہے جنہیں سچ بچانے واسطے کنبا لٹا دیتا اج خدا ذکر ہی جھوٹ نہ کیا جاتا۔ امام عالی مقام نال وفا نہیں کہ اپنی گیوا پر کی بات توجہ فرمانا جو حضور نے فرمایا کہ قرآن اور میری آل کے نال اسی آل سنت ہاں اور اسی حضور کی ساری آل کو مانتے کس کو مانتے ساری آل، باقی جتنے نام لینے والے نے سارے نہیں مانتے۔ حضور دی آل ہے کون؟ حضور دا خاندان نبوت کون ہے؟ میں آج صبح کسی دوست کا ایک کلام پڑھ رہا تھا، اس نے کمال کیتا ہے حضور دی آل بیت کا ذکر اس نے کیتا ہے اور حد کر دیتی ہے حضور دا خاندان کون؟ توجہ نال سننا، طرز لگانا میں تقریباً چھوڑ دیتا، بہت کم لگانا، لیکن جب کوئی شعر آئے گا تو میں لگا دیا گا، اصل مقصد ہے سمجھانا۔ انہیں کمال دی ایک بات لکھی، کہتا ہے سات پھولوں سے معطر اے گلستان مصطفیٰ، حضور کا جو خاندان کا گلشن ہے نا پورے بھی سات پھول پہ مہک دے گا۔ سات پھولوں سے معطر اے گلستان مصطفیٰ، تین بیٹے چار پیاری دختران مصطفیٰ، تین بیٹے چار پیاری
خدیجہ پاک سے اور دو پیدا ہوئے شہزادگان مصطفیٰ. ایک پسر تھے بطن حضرت ماریا سے ابراہیم. یوں کھلا دنیا میں لوگوں بوستان مصطفیٰ. یوں کھلا دنیا میں لوگوں بوستان مصطفیٰ. ایک بیٹی کا مبارک نام زینب پاک ہے. ایک بنام حضرت قاسم ریحان مصطفیٰ. ایک عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہیں. ایک عبداللہ جن کو طیب و طاہر کہیں. مرحبا کتنا حسین ہے خاندان مصطفیٰ. اور دو کی نسبت مل گئی جب حضرت عثمان کو. دو بیٹیاں حضور بھی حضرت عثمان کو دکھاتے ہیں. جگہ بات یہ ہے دو کی نسبت مل گئی جب حضرت عثمان کو. دو کی نسبت مل گئی جب حضرت عثمان کو. کر گئی تو نور والا دختران مصطفیٰ. کر گئی تو نور والا دختران مصطفیٰ. سیدہ زہرا کی عظمت پر فدا ہو قلب و جان. سو جائے حیدر ہے یہ فدائے جان مصطفیٰ. ان سے پھر شبیر و شبر اور زینب و کلثوم ہیں. ان سے پھر شبیر و شبر زینب و کلثوم ہیں. ان سے پھر شبیر و شبر زینب و کلثوم ہیں. اے مقارب یہ مکمل خاندان مصطفیٰ. تو اسی حضور کے سارے خاندان اسی تین بیٹیاں کا انکار نہیں کر رہے. اسی حضرت فاطمہ زہرا کی حضرت سیدہ ام کلثوم کا انکار نہیں کرتے. اسی دستے ہاں اگر فاروق اعظم نبی پاک دے سسر نے تے فاطمہ زہرا دے داماد نے. تو میرے بھائیو حضور کی نسبت جس کو مل جائے عزت پا جاتا ہے. آل بیت اور قرآن کے نال تعلق, قرآن کے نال تعلق کیوں ضروری توجہ فرمانا. امام ترمذی نے حدیث پاک نقل کی اور مولا علی خود روایت فرماتے ہیں. جب بھی حدیث پاک پڑھو یا سنو تو حدیث پاک کا لطف لیا. اور لطف لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جسم اپنے جتھے رکھو اپنی سوچا مدینے پہ لکھتا. میں نے یاد نہیں کہ سکول کی کس کتاب میں پڑھیا سی, 8ویں پڑھیا یا 7ویں پڑھیا, لیکن مضمون سی جاپان کی سیر. سکول یا گھر بیٹھ کے بچہ جب وہ مضمون پڑھتا سی نا تو خدا تصور جاپان پہنچ جاتا سی. اج بھی اگر کوئی چائنا کے متعلق کتاب بھی پڑھے تو وہ سوچا چائنا پہنچ جاتی ہیں. اگر اج بھی کوئی امریکہ کے بارے کوئی مضمون پڑھے, واشنگٹن کی گلیاں کے بارے کوئی تحریر پڑھے تو اپنے گھر بیٹھ کے نا اس کی سوچ واشنگٹن پہنچ جاتی ہے. اگر کتاب تو پڑھ کے تو واشنگٹن پہنچ جانا ہے, اگر کتاب تو پڑھ کے تو چائنا پہنچ جانا ہے, اگر کتاب تو پڑھ کے تیریاں سوچاں جاپان جا سکتیاں نے, کہ بخاری پڑھ کے تیریاں سوچاں مدینے بھی جا سکتیاں نے, امام مسلم کی مسلم پڑھ کے تیریاں سوچاں مکے کی وادی بھی پھر سکتیاں نے.
بس اپنے دل کی دنیا پر فکر کرتا میرے دل کی وہ یہیں آ جائے گا بن گیا جس دن مکہ خود ہی مکی آ جائے گا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور خطاب فرما رہے سامنے اور حضور کا خطاب کس انداز کا ہوتا ہے. اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں اسی حضور کی زبان تو نکلن والے الفاظ کہنا چاہتے تو گر سکتے سن آہستہ آہستہ خیر خیر اتنے کہ جب تک سر تو پیر تک پسینہ نہ نکلے بندے پسند نہیں کرتے. پر تقریر کر کے ساری محفل ہو جائے بعد ہمیں مولوی مر جائے زور اتنا لگ جائے تو سارے انداز اور محافل کا مقصد ہوتا ہے سمجھانا. حضور آہستہ گفتگو فرمانا سمجھا کے بات کرنا. تو آقا کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں بھی گر جائے چاروں طرف میری امت کو فتنے گھیر گئے. آج اس دور میں جو اسی گزر رہے ہیں نا ذرا دیکھو کہ فتنے کس طرح آ رہے ہیں. قادیانیت کا فتنہ, رافضیت کا فتنہ, خارجیت کا فتنہ, پھر انگریز پہ طرح طرح پہ جو جال میں ڈش کا فتنہ, انٹرنیٹ کا فتنہ, فحاشی کا فتنہ, اولاد کا ماں باپ کے نال گستاخی کرن دے فتنے, اور پھر بد نگاہی کا فتنہ, گانیاں دے فتنے, فلماں دے فتنے, ننگے جسماں کو لیا کے تو عوام دیاں سوچاں خراب کرن دے فتنے, یہودی عیسائی ہندو طرح طرح کے جال پھیلا رہے ہیں. اسلامی ملک دے اندر کدھرے مندر بناؤ دے فتنے اور کدھرے جناب اسرائیل نو تسلیم کرن دے فتنے, مسلماناں نو تباہ کرن واسطے طرح طرح دے فتنے. تو علماء نو آپس میں لڑایا جا رہا ہے اور علماء نو لڑا کے تو بیرونی طاقتاں اپنے مقاصد بھی حل کر دیں. طرح طرح کے فتنے. تو آقا فرماتے ہیں امت فتنیاں بھی گر جائے, فتنے دی دل دل میں پھنس جائے. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے کھڑے ہو کے عرض کی تھی مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جب فتنے امت نو گھیر لے رہے تو کوئی نکلن دی راہ بھی ہو گئی. امت نہ فتنیاں تو کس طرح نکلے گی, وہ نکلن کا راستہ بھی ہو گئی. قال حضور نے فرمایا کتاب اللہ علی کس کا رابطہ قرآن نال ہویا قرآن کو ڈوبن نہیں دے گا. فتنیاں کی دل دل وچوں قرآن نکالے گا. جدے گھر صبح صبح قرآن پڑھیا جائے, قرآن کی تلاوت ہوئے, اللہ کے کلام کے نال جس کا رابطہ ہوئے نا پھر نہ وہ دنیا بھی پریشان رہے گا نہ آخرت بھی پریشان رہے گا. دیکھو امام عبداللہ یافی واقعہ لکھتے ہیں ایک بزرگ تھا کہ بزرگ فرماتے ہیں میں رات خواب دیکھی قبرستان بڑی توجہ کے نال اگر سمجھو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا کہ قبرستان ہے اور تمام قبراں کے مردے قبرستان میں پھر رہے ہیں, کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں. ایک مردہ اپنی قبر کے اوپر بیٹھا ہے بڑا مطمئن. آپ فرماتے ہیں میں اس کو سلام کیا, اس نے جواب دیتا میں کہ مردیاں کی ہو گیا کی پہ تلاش کرتے ہیں. انہیں کیا کہ مسلمان جو ایصال ثواب کرتے ہیں نا وہ قبرستانہ میں بخیر دکھائے جاتے ہیں. تو قبر والے پھر تلاش کرتے ہیں جس میں جو مل جائے ثواب کو فائدہ ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا پھر تو تلاش کیوں نہیں کرتا؟ وہ بڑا مطمئن بیٹھا ہے. انہیں کیا کہ میں نے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں, فرشتے سونے کے تھال میں ثواب رکھ کے نا تو قبر بھی جو میں نے تحفے دے کے جاتے ہیں. میں نے سارا کچھ قبر بھی جی ملتا ہے. میں نے تلاش کرنے واسطے ضرورت نہیں کہ میں قبرستان میں پھر کے اپنے آپ کو تھکاوا اور تلاش کراں. تو بزرگ فرماتے ہیں بیٹا انہوں نے قبر میں کیوں نہیں ملتا اور تینوں کیوں ملتا ہے؟ کہ انہیں ہنس کے کیا میں نے کہاں ملتا ہے, میں جڑا پتر چھڑ کے آیا قرآن کا حافظ بنا کے آئے ہیں. میرا پتر روز قرآن پڑھتا ہے تو وہ خدا قرآن پڑھیا میں نے قبر میں فرشتے سونے کے تھالہ میں رکھ کے دے کے جاتے. حضور نے فرمایا قرآن کا رابطہ رکھو گے کہ کبھی تسی پھسو گے نہیں,
نہیں, کبھی تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی, گمراہ نہیں ہو گے. قرآن دنیا کے رستے بھی صاف کرے گا کہ آخرت کے رستے بھی صاف کرے گا. دوسری چیز ہے حضور دی آل بیت. اور حضور دی آل بیت کون, کس شان والے نے؟ اور میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں, لوگ سانو کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں. لوگوں پتہ نہیں کی انہوں نے سمجھ بٹا لیا, کہتے ہیں دیکھو جی یہ یکم محرم فاروق اعظم کی شان منا کے نا یہ مطلب امام حسین کی شان کٹ کر دینے. میں کہنا عقل دے انہوں تمہیں پتا کیے آل بیت کا ادب کرنا کیجیے, یہ تسلیل فاروق اعظم نے تے ابو بکر صدیق نے ہے, یہ تسلیل انہوں نے ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت فاروق اعظم ملکی معاملات کے کچھ مشورے کر رہے تھے. آپ نے بیٹے عبداللہ ابن عمر ملن واسطے آئے کہ انہوں نے دروازے پر روک دیتا گیا. تھوڑی دیر بعد حضرت امام حسین بھی تشریف لے کے آئے کہ آپ خود ہی روکے دروازے پہ. انہوں کا بیٹا رکے ہے, ہو سکتا ہے میرے واسطے بھی آرڈر آئے کو انتظار کریں. تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے بیٹے کھڑے ہو کے واپس چلے گئے تو امام حسین بھی جان لگے تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلیا. آپ دوڑ کے آئے اور پتھر سے پیار دے کے کیا زہرا دے لال تسی کدھر جا رہے ہو, علی المرتضیٰ دے بیٹے تسی کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا چچا جی تسی ملکی معاملات پہ کچھ مشورے کر رہے ہو تو میں اس وجہ تو رک گیا کیونکہ آپ کے بیٹے کھڑے سن, انہوں نے اجازت نہیں ملی. فاروق اعظم نے متھا چوم کے کیا پترا اتنے جو بھی آئے گا اندر آن واسطے انہوں اجازت کی ضرورت ہے, تو اجازت کی ضرورت نہیں, جب آؤ تسی اندر آ جاؤ. اس واسطے یہ جو معاملات عزت اور مقام یہ جتنا بھی ملی ہے یہ رب نے دیتا ہے کہ تواڈے صدقے دیتا ہے. اے امام حسین عمر کے سر سے جو بال اگے نے اگائے رب نے صدقے تواڈے اگائے, کہ سب کچھ تواڈے صدقے. اور میں ایک بات کہہ رہی ہوں, آل سنت کے حضور دی آل نال اتنا پیار کرتے ہیں, غیراں دے بیگراں دے بھی شعر آل سنت کے شاعراں دے لکھے ہوندے. انہاں کول تے ایسا شعر ہی کوئی نہیں جڑے لکھن. میں کہنا دوجی جماعت دے پوری زندگی دے کلام ایک پاسے رکھ دیو, احمد رضا دا ایک شعر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور سارا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضور دی یاد نال اسی پیار کردے ہاں. ساڈا عقیدہ ایمان ہے جنوں پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. اگر حضور دی یاد کی محبت نہیں کہ اس کا سجدہ کرنا, تلاوت کرنا, عبادت کرنا سب کچھ اور رد ہو جائے گا. کیونکہ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو میری آل نال بغض رکھتا ہے ہمیں جتنی مرضی بندگی کر لگے کافر ہوتے مرے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک بندہ اپنا گھر بار, اپنے معاملات, خاندان سب کچھ چھوڑ کے ایک سینے حرم میں جا جائے, کعبے کے اندر آ جائے اور مقام ابراہیم اور رکن یمانی اس کے درمیان وہ اپنی زندگی بسر کرے. اتھے نمازاں پڑھے, اتھے روزے رکھے, زندگی کے معاملات سب چھوڑ دے وے, پوری عمر کعبہ شریف کے اندر گزار دے وے, سوائے وضو اور حاجت تو وہ کعبے تو باہر بھی نہ جاوے. پھر وہ مر جائے مگر وہ دل میں حضور کی آل کا ادب نہیں سی, کعبے کی بندگیاں قبول نہیں ہون گیاں, انہوں جہنم بھی جانا پڑے. جنوں پنج تن نال پیار نہیں, او دے کلمے دا اعتبار نہیں. تے اے بھی حقیقت ہے جڑا چون یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں. او حضور دی آل نال متعلق بہت کیونکہ آقا راضی ہوتا ہوں کہ حضور فرماتے ہیں انہاں دی محبت میری محبت اور انہاں نال دشمنی میرے نال دشمنی. جنہاں تے اے راضی ہو گئے انہاں تے میں بھی راضی ہو جاؤں, اور جنہاں تے اے ناراض ہو جان گے انہاں تے میں بھی ناراض ہو جاواں گا. اور میرے آقا کریم
چلو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ نے فرما دیتا ہے کہ اسی تواڈے نال تواڈے محل وچ ہوواں گے آقا جدوں اسی جنت وال جا رہے ہوواں گے تے ساڈے نال پیار کرن والے کتنے ہون گے؟ حضور نے فرمایا علی اگے اگے اسی ہوواں گے پیچھے پیچھے ساڈے غلام ہون گے. اور کیسا منظر ہوئے گا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. اور ہم حضرت علی نال پیار کرنے والے ہیں کون؟ یہ بھی توجہ فرماؤ. حضرت امام یوسف بن اسماعیل النبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے حجت اللہ علی العالمین کے اندر ایک واقعہ لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ یہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں حاج تے گیا کہ ساڑھے قافلے کی اور آدمی بھی سی سارے رستے میں جس کو پانی پیندا نہیں گیا سارے رستے کئی دن کا سفر سے انہیں پانی نہ پیا. مکہ پاک چلے گئے طواف بھی اس دور کا طواف اور سعی کرنا جدوں نہ فرش بنے نے نہ برآمدے نے نہ اے سی لگے نے سخت گرمی مشکل راستے نوکیلے پتھر پیروں زخمی کر دے لیکن میں ان پانی پینا نہیں پیا. ایک دن میں انہیں سوال کر دیتا یار میں اتنے دن ہو گئے کہ تمہیں پانی پینا نہیں پیا پانی بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہتا. انہیں کیا طواف کو فارغ ہو جائیے نا تو پھر تمہیں دسا جدوں فارغ ہوئے سے باہر نکلے کہ میں کیا ہوں دس رہا انہیں کیا میں تمہیں دستا ہے کہ میں نے پیاس کیوں نہیں لگی میرا دل کرے کہ میں پانی پی لینا ویسے میں نے پیاس لگ گئی اس وجہ سے میں نے پینا نہیں لگی میں کیا وجہ اس نے کیا کہ میں حضرت مولا علی کا بہت بڑا عاشق تھا لیکن اصحاب ثلاثہ کے متعلق میرے دل میں نفرت سی. حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہاں نال میں دشمنی رکھتا تھا لیکن مولا علی کا بڑا عاشق تھا. میں نے ایک دن خواب دیکھی قیامت آ گئی حوض کوثر وال حضور دے غلام جا رہے میں نے بھی پیاس لگی ہوئی سی تو میں بھی حوض کوثر کے قریب پہنچیا تو میں نے دیکھا کہ حوض کوثر کے چار کونے نے ایک کونے پہ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں ایک تے فاروق اعظم کھڑے ہیں ایک تے عثمان غنی کھڑے ہیں ایک تے مولا علی کھڑے ہیں. میں تینوں تے منتا نہیں سا. حضرت مولا علی کا بڑا دیوانہ سا اٹھدیاں بیٹھدیاں علی علی کرنا تو میں سیدھا حضرت مولا علی کو جا کے کیا یا علی پیاس لگی ہے آپ کا غلامہ پانی پلا دیو. میری گل سن کے نا تے مولا علی نے میرے بلوں منہ ہی پھیر لیا میرے بلوں منہ ہی پھیر لیا تو میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا. آقا پیاس لگی ہے میں مولا علی کو گیا عرض کی ہے پانی پلا انہوں نے میں پانی نہیں پلایا. حضور نے فرمایا علی تن پانی پلائے گا بھی نہیں جہدے دل وچ ابو بکر و عمر عثمان کا بغض ہوے انہوں نہ محمد پانی پلائے گا نہ علی پانی پلائے گا. علی بھی اس کو پانی پلائے گا جو ابو بکر نال بھی پیار کرے عمر نال بھی پیار کرے عثمان نال بھی پیار کرے. تو میں نے خواب بھی عرض کی تھی آقا تو معافی مل سکتی کوئی معافی مل سکتی اگر میں معافی حضور نے فرمایا ہاں مل سکتی ہے اگر تو میرے یاراں کی محبت اپنے دل میں بسا لے تینوں میں ایسا پانی پلاواں گا پھر کبھی پیاس بھی نہیں لگے تینوں میں ایسا پانی پلاواں گا پھر کبھی تینوں پیاس بھی نہیں لگے گی. تو میں نے عرض کی تھی آقا ساریاں نفرتاں نکل گئیاں سارا حسد نکل گیا سارا بغض نکل گیا آج تو بعد میں جی علی دا منانگا میں ابو بکر دا بھی منانگا اسی طرح عثمان دا بھی منانگا عمر دا بھی منانگا. آپ نے ہر یار کی نسبت آپ نہ لے میں ساریاں نال پیار کرنے والے حضور نے کوثر دا پیالہ جان بھر کے میں دیتا بس آپ جو پانی پیتا ہے اب کلیت ذائقہ موجود ہے کئی عرصہ ہو گئے نے میں کبھی پیاس لگی تو پھر کیوں نہ کریے جنوں پانی تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا
نسبت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ورنہ حضور راضی نہیں ہوگی۔ قرآن نال نسبت بہت ضروری ہے، کیونکہ آل اور قرآن یہ دونوں نال نال، یہ دونوں نال نال۔ حضور دی آل کا پیغام کی آقا کریم نے فرمایا میری آل نال پیغام، اور حضور نے فرمایا کہ جس وقت میری آل کا ذکر ہو گئے تو اچھے لفظ نہ کرو، میری آل نال پیار میری وجہ تو کرو، میری آل نال پیار میری وجہ تو کرو۔ حضور دی آل دی محبت جس طرح اسی کرتے ہیں نا کوئی نہیں کر سکتا۔ آؤ تو میں ایک نمونہ دکھاؤں، تاریخ کی اہل سنت ایسے ماڈل پیش کرتے ہیں اور ایسے نمونے اور ایسا مثالیں دیتی نے زندگی میں حضور دی آل نال محبت کرنے واسطے، حیران ہو جاؤ گے۔ حضرت امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی درسگاہ ہے اور آپ طلباء کو قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں، دروازہ کھلا ہے، سامنے میدان ہے، بچے کھیل رہے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں اور سبق پڑھیا جا رہے ہیں، امام قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، اچانک بیان کردیاں پڑھا دیا امام اعظم کھڑے ہو گئے، خطاب بند کر دیتا، پڑھانا بند کر دیتا، ٹیچنگ کرنی بند کر دیتی، ہاتھ باندھ لے اور سر جھکا لیا۔ طلباء کے اندر ایسا نے سوچیا شاید انہاں دے کوئی استاد آ گئے، انہاں دے کوئی شیخ آ گئے، لیکن کوئی بھی اندر نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد امام اعظم بیٹھ گئے، پھر پڑھانا شروع کر دیتا، کچھ دیر گزری تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ باندھ لے، سر جھکا لیا، تھوڑی دیر بعد پھر بیٹھ گئے۔ طلباء کہتے ہیں کئی بار اس دن ایسا ہوا کہ امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں اور پڑھانا ختم کر دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کلاس کا ٹائم ختم ہوا تو کسی نے سوال کر دیتا، حضور آج ایک ہی معاملہ ہوا، اندر آیا بھی کوئی نہیں، تسی کس کا استقبال کیتا، کس واسطے درس بند کیتا، کس واسطے کھڑے ہوئے، کس واسطے ہاتھ بندے؟ امام صاحب مسکرائے، فرمایا باہر گراؤنڈ میں جڑے بچے پہ کھیلتے ہیں نا، انہاں وچ ایک بچہ ہوئے جس کی رگاں وچ علی دا خون پیا دوڑدا ہے، جو سید زادہ ہے، جو فاطمہ زہرا کی اولاد وچ ہوئے، جو رسول اللہ کے گلشن دا ایک پھول ہے، وہ جب کھیلدیاں دروازے دے سامنے آتا سی نا، ابو حنیفہ خون رسول دے احترام وچ کھڑا ہو جاتا۔ تو میرے بھائیوں ادب تو یہ ہے کہ بعض احباب اس انداز میں وہ صرف صدق ہوتے آ کے رکے ہوئے کہ صدق کیوں نہیں ملے۔ میں علماء کی موجود کی بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہوں کہ جو صدق پہ زور دیتے ہیں وہ سیدہ کی گستاخی کر رہے ہیں، اس واسطے کہ وہ صرف پوری اس زمین تے ایک فدق دا مالک سیدہ مانتے ہیں۔ اصل سنی ادب کرتا ہے جو فدق دا مالک نہیں ساری دنیا دا مالک پہ آمدہ ہے۔ میرے بھائیوں انہاں دا ذکر اس انداز نال کرو کہ لوگوں کی تربیت ہوگی۔ علامہ اقبال نے کیا سی، اے امت رسول دی بچی ہو، یہ لاہوری درویش تو ہمیں مشورہ نہ دے گے، اسی فاطمہ کی کاپی کر لو، فاطمہ کی کاپی کر لو، تو آدھی چولی بھی جو غلام حسین کھیل رہے ہیں۔ آج کیا انہاں چیزاں کے ایسا نہیں عمل کی ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اپنے گھر کی ماں آٹا گندا بیٹھے ہے تو اس انداز میں بیٹھے ہے، اب آٹا پہ گندے میں زبان قرآن کی تلاوت پہ کر رہی ہے۔ میری والدہ گھر کا کام کر دیا نے، زبان نال قرآن پڑھ دیا نے۔ میرے بھائی حضرت مولا علی قرآن نال اتنا تعلق، علامہ تھانوی جیسے بندے نے لکھا ہے کہ مولا علی دی ایک کرامت سی، گھوڑے پہ بیٹھن لگے ایک رکعت میں پیر پا کے قرآن شروع کرتے سن، گھوڑے پہ بیٹھ کے دوسری رکعت میں پاؤں ڈالتے سن تو والناس کہہ کے قرآن ختم کر دیتے تھے۔ اور میرا سوال یہ ہے، قرآن آل نہ لے، آل قرآن نہ لے، انہاں دے گھر میں جو قرآن کی تلاوت کی آواز آوے، انہاں دا بچہ قرآن نال پیار کرے، کیا اساں انہاں کے طریقے پہ عمل کر کے اپنی بچیاں نو قرآن نال وابستہ کریں؟ سیدہ فاطمہ زہرا دے کردار نو اپنان واسطے
بیٹیاں نو قرآن نال وابستہ کیتا ہے، اپنی بچیاں نو دین محمدی تے چلان واسطے سیدہ فاطمہ دا کردار۔ ایک آدمی نے آ کے سوال کیتا، مائی صاحبہ میرے 40 اونٹ نے، کتنی زکوٰۃ نکلے گی؟ آپ نے فرمایا تیرے کول دینا تے مسئلہ ہے کہ ایک اونٹ زکوٰۃ دینا ہے، اگر فاطمہ کو ہوندے تے فاطمہ سارے ہی اللہ دے رستے میں دے۔ آؤ کردار حضرت امام حسین بن جاتے ہیں۔ امام حسین کا کردار کیا؟ آج تو مسند ارشاد سے بیٹھنے والے امیران جبے پا کے ملن اور غریباں ملن واسطے ہاتھاں میں دستانے پا لین، امیر مرید واسطے لنگر اور ہوئے، غریب مرید واسطے لنگر اور ہوئے، امیران ایسی کمرے میں بٹھایا جائے اور غریباں تبکی دھوپی بار میدان میں بٹھایا جائے۔ یہ کوئی تصرف کا طریقہ نہیں، یہ طریقہ وہ نہیں کہ جو نبی نے دیتا ہے، جو صوفیان نظام تک پہنچی ہے، امام حسن نے پہنچایا ہے، امام حسین نے پہنچایا ہے، مولا علی شیر خدا نے پہنچایا ہے۔ یہ انداز نہیں، ذرا انہوں کی زندگی دیکھو، انہوں نے کی پیغام دیتا ہے۔ آج تو انداز بگڑ گئے نا، اسا سبق دینا چھوڑ دیتا، انہوں کی زندگی وچوں اسا نہیں اپنی اولاد کی تربیت کے پہلو نہیں نکالے۔ حضرت امام حسن اور حضرت محمد بن حنفیہ کے درمیان کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گئی۔ دونوں بھائی ہیں، ماں دونوں کی الگ الگ، باپ مولا علی۔ امام حسن ناراض ہو کے تو چلے گئے، کسی نے کیا محمد تو جگہ نہیں دیتا، تیرے لفظوں کی وجہ تو زہرا کا لال ناراض ہو کے چلا۔ تو آپ نے کیا کہ فکر نہ کرو، وہ ہونے میں نے گھر واپس آنا۔ ایک چھوٹا جا رکا لکھا، رکے پہ لکھے گا بھائی جان بیٹھیاں بیٹھیاں بات اونچی ہو گئی اور میں آپ کو ناراض کر بیٹھا۔ میں نانا جان کی ایک حدیث سنی ہے جو میں نے میرے والد مولا علی شیر خدا نے سنائی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے جو صلح پہل کرے گا نا وہ جنت میں پہلے جائے گا، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ اس حدیث پہ میں عمل کر سکتا ہے، میں تھوڑے گھر آ کے تو معافی منگا صلح کر لوا، میں عمل کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں دعوت دے رہے ہیں تسی میرے گھر آؤ اور آ کے میں راضی کر لو، کیونکہ علی کا بیٹا یہ چاہتا ہے راضی تسی کر کے تے حدیث تے عمل کرو تاکہ دنیا میں اگے ہو تے قیامت میں بھی تسی اگے اگے ہو تے محمد پیچھے پیچھے ہو۔ ہن دیکھو کیا ساڈا آل بیت دے اس کردار تے کہ جو انہوں نے قرآن بولے ہے، کیونکہ قرآن اس بندے کو فاسق کہہ رہے ہیں کہ جو رشتہ داریاں توڑ ہے۔ سنو قرآن کی کیا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن پڑھ کے کچھ ہدایت پانے لے کچھ گمراہ ہوتے ہیں، اور قرآن گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقان کی مطلب فاسق نو قرآن دے نور کی روشنی نہیں ملتی۔ اور فاسق کون ہے؟ جو اللہ نال وعدہ کر کے توڑے، فاسق جو رشتہ داریاں توڑے، انہاں چیزاں کو توڑے جنہاں کو جوڑن والا حکم دیتا ہے، وہ رشتہ داریاں نہیں، جو قریبی رشتیاں کو دور کرے، جو شادی اور ایسانے ثواب دیاں محفلوں کے جائے غیران جفیاں پا کے ملے، چاچے دا پتر آوے تے منہ بٹا کے بہ جاوے، ماسی دا پتر آوے تے منہ بٹا کے بہ جاوے، جو اپنے آپ تے منہ بند کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے کسی محفل کی جب دعا کی باری آتی سی نا تو فرماتے سن جیڑا رشتہ داراں ناراض اٹھ جاوے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے اس محفل میں رشتے توڑن والا بیٹھا ہوگی وہی وجہ تو اللہ پوری محفل وچوں کسی ایک بندے دی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو کیا آسان ہے انہوں نے کردار کو عمل کیتا ہے کہ انہوں نے پیغام دیتا؟ اور دیکھو میرے بھائی آج تو ناراضگیاں بنایا جا رہی ہیں جو ایک دوسرے کو دعوتاں دیتے ہیں، آؤ اور آ کے میں راضی کرو، کیا ہو انہوں نے ناراض ہونے کے جنہ تن من دھن دین واسطے قربان
یہ سب پیسے کماؤ کے دھندے نے، یہ سب پیٹ جہنم بھرن کے دھندے نے۔ ذی الحج میں کسائی چوریاں تیز کرتے ہیں اور محرم میں کچھ بدقیمت اپنی زباناں تیز کر کے تو اصحاب اور آپ کی لڑائیاں کرنا چاہتے ہیں، ورنہ انہوں نے محبتاں کی برداشت کرنا۔ تو کیا آسان ایک عمل کیتا ہے اس کے جو انہوں نے سانو پیغام دیتا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا غلام نہ دے، آپ جا رہے ہیں، توجہ فرمانا، پورا مہینہ کسی شہادت سنو گے، کیونکہ خطیب کا مزاج ہوتا ہے میں وہ گل کرا جس سے بندے خوش ہو جاؤں۔ میرا یہ مزاج نہیں، میرا مزاج ہے میں وہ گل کرا جس سے میرا رسول خوش ہو جائے، کیونکہ بندیاں کی مرضی بدلتی رہتی ہے، بندیاں کی پسند بدلتی رہتی ہے، تو وہ گل کرو جی رب رسول کی پسند ہے۔ کیونکہ محفل ساڑھے بہت بڑے عالم دین نے حضرت مفتی غلام رسول قاسمی صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اسی اکثر جلسیاں پہ جانے ہیں کہ لوگ گوڑے دبا کے کہتے ہیں کہ بندیاں کا کوئی خیال کرو، بندے سر منگتے ہیں، شیر منگتے ہیں، واقعات منگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محفل بندیاں کے خیال واسطے منا کے اصل دین کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں۔ ہوں دیکھو نا تواڈے کتنے بندے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نماز کی شرائط آتی ہیں، کہ نماز کی شرائط آتی ہیں، کتنے بندے بیٹھے ہیں جنہوں وضو کے فرضاں کا پتہ ہے کہ وضو کے فرض ہوتا ہے، کتنے بندے بیٹھے ہیں جنہوں صحیح سنت مطابق غسل کے طریقے کا پتہ ہے، کتنے بندے بیٹھے ہیں جنہوں صحیح قرآن کریم کی تلاوت کرنی آتی ہے، کتنے بندے بیٹھے ہیں جو روزانہ اپنی اولاد کو قرآن و حدیث وچوں کوئی اچھی بات دسن۔ اج اسی اپنی اولاد کو دین تو دور کر دیتا ہے، صرف مہینے بنا رہے ہیں۔ ربیع الاول آئے گا تو میلاد کا جھنڈا لگا دینا ہے، ربیع ثانی آئے گا تو یارویں کی دیگ پکا دینی ہے، محرم آئے گا تو دیگا پکا کے سبیلہ لگا کے تو امام حسین کی محفل بنا کے چند آنسو بہا دینے ہیں۔ نہ میرے بھائی نہ، جب تک تیرا کردار انہوں نہیں ملے گا، جب تک تیرے انداز انہوں نہیں ملیں گے، اگر تیرے گھر پہ جھنڈا بے شک نہ لگا ہوئے، تیرے دل میں مصطفیٰ کی سنت کا بلب بلے رہتے تو سب کچھ راضی کر لے گا۔ دیکھو نا کرونا آیا تو رات 9-10 بجے ہر طرف آزانہ کی آواز آتی ہے، کیوں جی کرونا بنا ہے۔ اور میرے بھائی خدا را ہوش کرو، جس گھر میں ایک بندہ مکان کی چھت پہ آزان دیتا سی نا، 20 بندے تھلے بیٹھ کے فلم پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کرونا کیوں جائے گا؟ یہ گلاں نہیں ہوتی، گلاں جب کسی کو پکانا ہوگا نا تو پھر پتہ نہیں کی ہوتا ہے، پھر یہ اتنے کم نہیں کرنے پڑتے، پھر زمین ہلتی ہے تو عمر صرف ڈنڈا پکڑ کے مارتا ہے، صرف ڈنڈا پکڑ کے مارتا ہے، اس کو نہیں یاد علم قادر علیہ زمین رک جا کیا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا۔ سائنس کہتی ہے کہ زلزلہ آئے نا کہ پلیٹاں ہل جاندیاں نے زمین دیاں، پھر چھوٹے چھوٹے آفٹر شاک آتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زلزلے، کیونکہ پلیٹاں واپس آنیاں نے، 14 صدیاں ہو گئیاں نے، عمر دا ڈنڈا کی لگا پلیٹاں میں واپس جان دی بھی ضرورت نہیں، جتھے نے اتنے رک جاؤ۔ راضی کہتے ہیں فلم تاکا زلزل بات ہو، کی مطلب عملی غلام بن جا، پھر ایڈے وقتے کرم کی لوڑ ہی نہیں، تیرا حکم سب کچھ کرے گا۔ تو اپنے آپ انہوں نے رنگ بھی ڈالے، حسینی بنے۔ آج تسی بھی کہہ رہے ہو میں حسینی ہوں، میں بھی کہہ رہے ہیں میں حسینی ہوں، میں علماء بھی موجود کی جو بڑی ذمہ داری پر کہہ رہے ہیں جیڑا حسینی بن جائے گا انہاں تے شامل بڑیاں بکریاں ہوندیاں نے۔ حسینی تے فاروق اعظم سن جو مدینے جو خط لکھتے ہیں تے مصر کا دریا چل رہا ہے، حسینی تے فاروق اعظم سن جو حکم دیتے ہیں یا سارے آپ جبل یا سارے آپ جبل اور سارے آپ پہاڑ پر دیکھ تے نہامت دے مقام تے لشکر آپ کی آواز سن لینا ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے نا قدرے تے بن کے حسینی دس جا کے شر نہ جاوے تے میں کو پڑھ لے، کدی تے بن کے حسینی دس جا کہ شر نہ جاوے تے میں کو پڑھ لے، اجل نو کہہ دیں حسینی ہاں میں کہ ڈر نہ جاوے تے میں کو پڑھ لے۔ جو حسینی ہوتا ہے وہ صرف حکم دیتا ہے، اسی حسینی بڑے ہی نہیں۔ امام سیوطی لکھتے ہیں لغت المرجان کے اندر مسجد میں امام احمد ابن حنبل حدیث پڑھا رہے ہیں،
بادشاہ کا نمائندہ اس کا غلام آیا اور آ کے کہتا ہے بادشاہ بلا رہے ہیں. فرمایا میں بچیاں قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں, میں اس وقت نہیں جاواں گا. انہیں کیا جی بہت پریشان ہے, وہی بیٹی کو جن پی گئے ہے, دورے پی گئے ہیں اور بڑی وہی طبیعت خراب ہے کہ بادشاہ کی بیٹی پاگلوں کی طرح تڑپتی پئی ہے کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا علاج کرنا ہے نا جی حضور. فرمایا مسجد کے باہر میری جتی پئی ہے, ایک پیر چک کے لے جا اور بادشاہ کو کہے میری جتی کا تلوا پاسا, میرے جتی کا تلوا اپنی بیٹی کو دکھا کے جن کو پوچھے. احمد ابن حنبل کہتا ہے یہ کافی ہے یا میں آواں, یہ کافی ہے یا میں آواں. جدوں وہ جن جو بچی بھی سی انہوں دکھایا گیا تے جن کہندا انہاں نوں سلام دے کے کہو آن دی لوڑ نہیں, تسی رسول دے غلام ہو, اسی تواڈے غلام ہاں. تو جو حسینی ہوتے ہیں, جو غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں, انہاں پہ حکم چلتے کبھی تے بن کے حسین دس جا کہ شر نہ جاوے تے مینوں پھڑ نہیں. میرے بھائی اگر تو خادم حسین بن جا تو ایک للکار دے دے, پھر انہاں تے بھی پرچے ہو جاندے نے جنہاں تے کوئی پرچہ کرنے واسطے تیار بھی نہیں ہوتا. آج حسینی لشکر نے دسیا نا وزیر خان مسجد بچ کے پھر غلام کس طرح مسجد آباد ہو. مسجداں ڈاسا واسطے نہیں بنیاں, مسجد مصطفیٰ کریم دی عزت دے ناریاں واسطے بنیاں, مسجداں سجدے واسطے بنیاں نے. کبھی تے بن کے حسین دس جا کہ شر نہ جاوے تے مینوں پڑھ لئی, اجل نو کہہ دے حسینی ہاں میں, کہ ڈر نہ جاوے تے مینوں پڑھ لئی. کسے یزیدی دے کول نہ سر تو صرف مولا حسین کہہ دے, خدا دی سوئے کہ نہ ہی سن کے مر نہ جاوے تے مینوں پڑھ لئی. امام حسین دا آخری پیغام, کیونکہ پورا مہینہ پہ محفلیں ہون گیاں, اسی شہادت کا ذکر سنو گے, واقعہ کربلا بھی سنو گے. اچھے تو اچھے خطیب نے, میں نہ 3 بھی نہ 13 بھی شمار ہونا ہے. امام دا آخری پیغام اگر اس کے ہی تسا نے عمل کر لیا تو زندگی بدل جائے. کربلا شاہ سواد نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, لوگوں ایک جنت اور ایک نماز. حسین نو نماز پڑھنا جتنا پیارا ہے اتنا جنت میں جانا پیارا ہے. جتنا نماز پڑھن تے حسین کا دل کرتا ہے اتنا جنت میں جان تے دل. وجہ آپ نے فرمایا وجہ یہ جنت میں جانا میری رضا ہے, سجدے میں جانا میرے رب کی رضا ہے. سجدے میں جانا میرے رب کی رضا ہے کہ حسین وہ کام کرے گا جہاں میرا رب راضی ہو جائے. کیا سانو سجدے نال پیار ہے؟ زہرا کے لال نے تے سجدے میں سر کٹا دیتا سی, اسی پکے تھلے سجدہ نہیں کر سکتے. امام عالی مقام میں میدان کرب و بلا دے اندر ایسا سجدہ کیتا ہے جیسا کوئی کر نہیں سکتا. امام عالی مقام تیران دی بارش پہ ہوتی ہے, سید سجدہ پیا کرتا ہے, رب دے نام دیاں تسبیحاں پیا پڑھتا ہے. رہی مستی بارش تیران دی میڈا پیر آکھے سبحان اللہ, پنکھے لگے ہونے سی چلتے ہونا, اچھا فیصلہ ہوئے کر بھی سکون آرام ہے. سجدہ کرنا بڑا آسان ہے, جدے بھائی بھی ذبح ہو جان, جدے بچے ذبح ہو جان, جس دے بھتیجے ذبح ہو جان, جس دا ایک ساتھی ذبح ہو جائے وہ سجدہ کرے, کوئی آسان کام نہیں. رہی مستی بارش پیران دی مینڈا پیر آکھے سبحان اللہ, سارا تن زخماں کی چور آہا, شبیر آکھے سبحان اللہ. جدا وقت اخیر نماز پڑھی تقدیر آکھے سبحان اللہ. ممتاز بھراتی لاش ہوتے ہم شیر آکھے سبحان اللہ. تے جنہیں دین واسطے اتنا کم کیتا ہے انہوں رو پٹ کے سلام نہیں دیتا جاندہ, بلکہ سلام دینے دا طریقہ ہے وضو کر کے قرآن پڑھ کے درود پڑھ کے پھر مسجد پہ کے کیا جائے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو,
سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ حضور دی آل دے کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، انہاں کی تعلیمات کی عمل کرو۔ تو ایک بات میں نے شروع کی اس کی بس ایک منٹ میں ختم کرتے ہیں۔ امام حسین کے غلام نال جا رہے ہیں، رستے میں کچھ غریب لوگ بیٹھے ہیں جو کھانا کھا رہے ہیں، جو کھانا میں کسی بچے ہوئے ٹکڑے جو رات کے بچ کے سن رکھ دیتی ہے، تو وہ کھا رہے سن جدوں سہرا دا لال کریم تو سواری میں گزریا تو کھڑے ہو گئے، انہوں نے سلامی پیش کی تھی، یس کرتے نے آپ دے شایان شام تو کھانا نہیں لیکن تشریف لے آؤ کھانا کھاؤ۔ تو امام عالی مقام نیچے اترے، تو جدوں بیٹھن لگے نا انہوں نے اس دسترخوان تے تو غلام کہتا ہے حضور یہ کھانا آپ کی شان کے لائق نہیں، تسی نہ خلیفہ نال بیٹھ کے کھاؤ گے۔ تو امام حسین کے چہرے تے جلال آ گیا، فرمایا حسین کا نانا اگر بلال نال بیٹھ کے کھا سکتا ہے تو حسین کی نال بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ امام عالی مقام نے پھر انہوں نے کھانا تناول فرمایا، کچھ وقت گزریا، ایک دوسرا واقعہ ہے اس کے نال میں اس کو مناسبت دے رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے ایک دن کھانا تیار کیا، آپ مسجد نبوی بیٹھے نے اور پیغام پہ دیا، حضرت دسترخوان لگ گیا ہے اور اپنے دوست جو مسجد میں بیٹھے نے انہوں نے لے کے آؤ، میں عالی شان انتظام کیتا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو بلایا، فرمایا وہ جنہاں کی میں دعوت قبول کی اسی میں جاؤ نہ غریباں کو بلا کے لے کے آ۔ پھر وہ غریب آئے، زہرا دے لال دے گھر بیٹھے، پھر جس پلیٹ میں غریب کھا رہے سن اسی پلیٹ میں زہرا دے لال نے کھا گئے۔ کردار آسانی اپنائے گے تو میرے بھائیو جب تک کردار نہیں اپناؤ گے اس وقت تک سچی غلامی نصیب نہیں ہو سکتی۔ کبھی تے پڑھ کے حسینی دس جا اس شر نہ جاوے تے میں نے پڑھ لئی۔ آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔